هذا الفكر الله يرزقنا الهداية في العالم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کی 3-4 آیتی تلاوت فرمائے جن کا مفہوم ترجمہ مختصر یہ ہے کہ اللہ کی ذات نے قرآن پاک میں اپنی تعریف کی ہے کہ اللہ کون ہے، کہ ہم کہا جب تک ہم اللہ کو پہچانیں گے نہیں تو اللہ کی کیسے عبادت کر سکتے ہیں. صحیح معنی میں تو آدمی وہ اللہ کی عبادت کرے گا جب اللہ کو پہچانے گا. تب اللہ کی صحیح معرفت کیونکہ قرآن و حدیث میں ہے، ہمیں اللہ نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اللہ کون ہے، اللہ کس طاقت اور کس قوت کا نام ہے. اللہ اس طاقت کا نام ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، جو دن رات کو بدلتا ہے، جو ہواؤں کو چلاتا ہے، جس نے موسموں کو بدلتا ہے. سورج چاند کے پیچھے، چاند سورج کے پیچھے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے نہیں. اور پھر اس زمین کے اوپر اللہ نے ہر قسم کے مخلوقات کو پھیلایا. اگر ہمارے اندر عقل ہے تو اس کے اندر نشانیاں ہیں. اب دن کیسے آیا، رات کیسے آ رہی ہے، دن کیسے چلا گیا، تو یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. اور اللہ نے اس پوری کائنات کو بیکار نہیں بنایا. اللہ کی ذات بیکار کام سے پاک ہے، باطل کام سے پاک ہے. اللہ نے ساری کائنات کو، مخلوقات کو اس لیے بنایا کہ ہم اس کے ذریعے سے اللہ کو پہچانیں. باقی اس کائنات پر حکومت بھی اللہ کی ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس سے اللہ چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے اس کو موت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق کم دیتا ہے. تو سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سب کچھ پہ قدرت اللہ کی ہے. باقی یہ کہ یہاں پر ہمارا اور آپ کا آنا یہ ایک صرف تقریر کے لیے نہیں ہے، نہ بیان کے لیے، نہ تقریر کے لیے ہمارا اور آپ کا یہاں پر آنا ہے اور جمع ہونا ہے، نہ ان کے لیے، بلکہ ہمارا ایک مذاکرہ ہے کہ ایک فکر کے لیے، ایک مذاکرے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں. 8 ارب انسان اس وقت دنیا میں بستے ہیں. 8 ارب انسان بستے ہیں. اس میں سے 2 ارب مسلمان ہیں اور 6 ارب کفر ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آج کافر کفر میں کتنے آج مر گئے، ہمیش ہمیش کے لیے جہنم میں چلے گئے. ایک دن کے لیے نہیں، ہمیش ہمیش کے لیے. عربی میں ابدا کہتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہو، مستقبل میں جو آنے والی زندگی ہو جس کی کوئی انتہا نہ ہو اس کو ابدا کہتے ہیں. اب ہمیں ابد کے لیے جہنم کے اندر چلے گئے، ہمیش کے لیے. اور 2 ارب مسلمان ہیں، ان کی زندگی میں کتنا دین ہے، کتنے مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو مسجدوں میں جاتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو ذکر حج روزہ رکھتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو ان احکامات کی پابندی کرتے ہیں. تو یہ میرا اور آپ کا یہاں پر آنا اس غم کے لیے ہے، اس فکر کے لیے، کیونکہ مجھے اور آپ کو اللہ نے جو نبی دیا ہے وہ عالمی نبی دیا ہے، پوری کائنات کا نبی دیا ہے. لہذا میرا اور آپ کا فکر، میرے اور آپ کی دعا، میرا اور آپ کا سوچنا، میرا اور آپ کا یہ پوری عالم کی نیت پر ہو، صرف اپنی ذات کی بنیاد پر نہ ہو. تو اس لیے یہاں پر مرکز کے اندر آنا، شب جمعے کے اندر آنا، یہ اس بنیاد پر ہے کہ اللہ جب ہم اس فکر کو لے کر اڑیں گے اور اس کے تقاضے کو پورے کریں گے تو اللہ کی ذات پوری دنیا میں دین کو زندہ کرے گی. اور تمام انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ کی پاک ذات نے بھیجا ہے وہ دنیائی کاموں کے لیے نہیں بھیجا. ہاں، انبیاء علیہ السلام انسانیت کو طریقہ بتاتے ہیں، لیکن ان کاموں کے لیے اللہ نے نبیوں کو نہیں بھیجا، بلکہ اللہ کی ذات نے انبیاء علیہ السلام کو جو بھیجا ہے وہ لا الہ الا اللہ. سب سے پہلے نبی لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کے آتا ہے کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو. تمہاری دنیا صرف زبان کا کہنا نہیں، دل میں اتارنے کی بات ہے کہ جب یہ دل میں اتر جاتا ہے تو اللہ نے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو اسی کے اوپر موقوف رکھا ہے کہ اللہ دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی. دنیا کی راحت و کامیابی بھی اسی کے اندر، اور آخرت کی بھی تمام کامیابیاں اللہ نے اس کلمے کے یقین کے ساتھ جوڑا. کیونکہ اللہ جل شانہ ہماری صورتوں کو اور ہماری مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ کی ذات ہمارے اعمال کو اور ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں. انسان کے وجود میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا ٹھیک ہو جاتا ہے سارا وجود ٹھیک استعمال ہوتا ہے، اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جاتا ہے سارا وجود خراب ہوتا ہے. وہ دل ہے، دل سے مراد دل کا یقین ہے. تو تمام انبیاء علیہ السلام نے دل کی یقین کی محنت کی ہے، دل پر محنت کی ہے. اب قرآن پاک نے اس یقین کو بیان کیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اب پوری نمرود کی طاقت ان کو ختم کرنے پہ لگی ہوئی ہیں. اتنی بڑی آگ کے کائنات میں اتنی بڑی آگ نہیں لگی ہے، اس کے اندر ان کو ڈالا گیا، سارے پیر باندھ کے ان کو اس میں پھینکا گیا، لیکن نہ ان کے دل میں ذرا برابر بھی نہ آگ کا تاثر اور نہ نمرود کی طاقت کا تاثر صرف اللہ کی پاک ذات. اب یہاں جب گر کے جا رہے تھے تو اس وقت پہ فرمایا کہ اللہ مجھے کافی ہے، اور اللہ کیونکہ فرشتے مدد کرنے کے لیے ہے کہ اگر اللہ نے پھر مجھے اس پہ کوئی وہ نہیں.
اگر اللہ کی صفقہ نہیں پوچھ کر کہا تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اللہ مجھے کافی ہے، اللہ بہترین کارساز ہے۔ تو تبلیغ کی جو محنت ہے وہ سب سے پہلے کہ ہم دعوت کی ایمان کے ذریعے سے، تاکہ ہم ایمان کی حقیقت کو سیکھیں اور ایمان کی حقیقت کو پائیں۔ تو اللہ کی ذات نے قرآن پاک میں اپنی قدرت کو بیان کیا ہے، اپنی طاقت کو بیان کیا ہے۔ اب اس میں ایک ابراہیم علیہ السلام نے جب فرعون نمرود کو دعوت دی تو نمرود کو، کیونکہ اس کا بھی دعوت تھا کہ میں رب ہوں، نعوذ باللہ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ اللہ ہے جو سورج سے مشرق سے نکالتے ہیں، مغرب میں اس کو ڈبوتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو اس کو مغرب سے نکال اور مشرق میں ڈبو دے۔ اب اس پہ کیونکہ وہ اکا پکا رہ گیا، اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں، کیونکہ سورج کو نکالنا، سورج کو غروب کرنا یہ مخلوق کی بس کی بات نہیں، اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا، یہ ما فوق الاسباب ہے، یہ کسی کی بس کی بات نہیں۔ اور دوسرا عزیر علیہ السلام آبادی کے اوپر بخت نصر نے جن کو گرایا تھا تو انہوں گزرے، اب وہ ساری آبادی گری پڑی۔ اب عزیر علیہ السلام کے دل میں یہ نہیں کہ نعوذ باللہ انبیاء علیہ السلام اس سے معصوم ہیں، پاک ہے، نہ ان کو اللہ کی ذات میں کوئی شک، نہ ان کی اللہ کی صفات میں کوئی شک۔ کہاں دل میں یہ بات گزری کہ یہ کیسے زندہ، تعجب کے طور پر پوچھا کہ یا اللہ یہ کیسے زندہ ہوں گے، یہ تو سارے گل سڑ چکے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو نیند سلایا۔ اب ان کے پاس دراز گوشت تھا، اس کے اوپر انگور کا شیرہ تھا، تو اللہ نے جب ان کو سلایا پھر جب اٹھایا تو ان سے پوچھا کہ اے عزیر کتنا عرصہ سویا رہا؟ کہا اللہ دن یا آدھا دن ٹھہرا، اتنا سویا رہا، کیونکہ عام طور پر انسان آدھا دن زیادہ سے زیادہ بے نیند ہو تو 24 گھنٹے سوتا ہے، اتنا زیادہ تو نہیں سوتا۔ کہا دن یا آدھا دن، تو اس پہ اللہ کی ذات نے فرمایا کہ عزیر 100 سال تک سویا رہا ہے، 100 سال تک۔ اچھا گدھے کی تو اڈیا بن گئی، درازگوش کی اڈیا بن چکی، صرف وہ جو کمر کی بڑی اڈی ہے وہ باقی ہیں، اور شیرہ اور انگور کا شیرہ ان کا خوراک وہ بالکل اپنے حال پر باقی تھا۔ اس میں 100 سال میں کتنی بارش، کتنی تغیرات، لیکن اس انگور کے شیرے کے اندر اور ان کے کھانے کے اندر ایک رتی کا بھی فرق نہیں ہے۔ تو اللہ ہے، اور پھر ان کے سامنے اللہ نے اس درشگو کو زندہ کیا اور اللہ نے ان کو سامنے زندہ کیا۔ اور تیسرا قصہ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو، جس میں علماء فرماتے ہیں مور تھا، مرغ تھا، کوا تھا، اور یہ ان کو مرغی تھی، ان کو انہوں نے جمع کیا 4 پرندوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ یا اللہ یہ مردوں کو آپ کیسے زندہ کریں گے؟ اب یہ نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہیں تھا، تو انہوں نے کہا یا اللہ دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ دیکھنا اور ہے، دیکھنے سے اور بات ہے۔ کہا اللہ دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ دل مطمئن ہو جائے۔ تو اب اللہ نے فرمایا کہ 4 پرندوں کو لے، یہ مفسرین فرماتے ہیں ان 4 پرندوں کو لیا، ان کو بالکل ٹکڑے ٹکڑے ان کا کیما بنایا، کیما بنا کر ان کو آپس میں رکھا، سر اپنے ہاتھ میں رکھے، اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب ان کو بلاؤ، اب گوشت کیما بن چکا ہے، آپس میں مل چکا ہے۔ تو سارے پرندے آتے گئے، آپس میں اس سر کے ساتھ جڑتے گئے، سارے پرندے آتے گئے، اور اسی طرح 4 پرندے اللہ نے ان کے سامنے زندہ کر دیے، اور کہنے لگا کہ بے شک اللہ بہت زبردست طاقت رکھتا ہے، اور اللہ بڑی حکمت والی ذات ہے، اور بہت طاقتور ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو تبلیغ کے اندر جو کلمے کا دوسرا ایسا ہے محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین ہم سیکھیں، جیسے اللہ کا یقین مقصود، اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین مقصود، کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یقین کو سیکھیں، کہ اللہ نے، کیونکہ قرآن میں فرمایا کہ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو اور کامل مغفرت چاہتے ہو، اللہ ہر مسلمان کو بخشے گا۔ اس سے علماء فرماتے ہیں کہ کامل مغفرت، پہلی بار میں مغفرت، تو وہ اللہ نے ایک شرط لگائی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کر لو، ان کے نقش قدم پر چلو، اللہ تمہیں بخش بھی دے گا، اللہ تمہیں محبوب بھی بنا دے گا، اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ تو ہماری زندگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا، تو آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ کون انکار سے کیا مطلب؟ کہا جنہوں نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوں گے، جنہوں نے میری اطاعت نہ کی وہ انکار کرنے والے ہیں۔ تو اب ہماری زندگی کیونکہ آپ کے مطابق بن جائے، تبلیغ سے مقصود آپ کی مولانا صاحب فرماتے تھے کہ میرے کام کا مقصد کہ امت میں سنت والی زندگی زندہ ہو جائے، تو آپ کا فکر، آپ کا غم، آپ جو تواضع لے کر آئے، آپ جو عاجزی لے کر آئے، آپ جو اللہ کے ساتھ معاملہ لے کر آئے، تو ہمارے معاملات، ہماری عبادات، ہماری معاشرت اور یہ دعوت کی صفات، اور یہ جو آپ کو اللہ نے پوری کائنات کا غم دیا تھا، کہ صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کی انسانوں کا آپ کو غم اور آپ کو بہت اعلیٰ درجے کا فکر کہ اللہ ان کو ہدایت کی دولت سے نواز دے، تو یہ بھی آپ کی سنت میں ہے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھنے کی اور یہ اپنے اندر لانے کی محنت کریں۔ تو تبلیغ میں جو دوسری محنت ہے کہ نماز ہماری
تو تبلیغ میں جو دوسری محنت ہے کہ نماز ہماری بن جائے، نماز پہ خود بھی آنا، حقیقت والی نماز، ساری امت کو اس پر لانے کی کوشش کرنا، تو اس میں ہے کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ نہ ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کی نماز میں خشوع ہے۔ خشوع حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دل اللہ کی طرف نماز میں وہ یہ خشوع ہو کہ ہمارے اور صحابہ کی نمازوں میں کیا فرق ہے؟ ہم نماز میں ہوتے ہیں، دل ہمارا بازاروں میں ہوتا ہے، اور صحابہ کرام بازار میں ہوتے تھے، دل مسجد میں نماز میں ہوتا ہے۔ قرآن نے ان کو بیان رجال اللہ تلہیم تجارت اللہ بین عن ذکر اللہ، کہا یہ نر ہے، ڈاٹے لوگ ہیں، پشتو میں نر بولتے ہیں نا، کہا یہ نر ہے، کیا کرتے ہیں؟ تجارت کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، لیکن ان کو اللہ کے ذکر سے غفلت میں یہ چیزیں نہیں ڈالتی۔ تو ہماری حالت یہ ہو گئی کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ ہوتا مسجد میں ہے اور دل بازار میں ہے، اور صحابہ کرام کے اندر یہ تھا کہ وہ بازار میں ہوتے تھے لیکن دل اللہ کے پاس، دل نماز کے اندر۔ اب نماز پر محنت کرنا، نماز کی کوشش کرنا، نماز کی حقیقت اللہ میں حاصل کرے، اس کی بھی یہی کہ دعوت دوسروں کی نماز کی اللہ سے مانگنا، اور جتنا آدمی دعا مانگے گا دوسروں کو دعوت دے گا اللہ، باقی اس نماز پہ اللہ کے وعدے۔ آپ کے پاس جو آتا تھا، جس کی رزق کی تنگی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز کی تاکید فرماتے تھے۔ اب یہ نماز خود اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ خود بھی نماز، اے نبی جی آپ نماز کا خود بھی پابند رہیے اور اپنے آل و عیال کو بھی اس کا پابند بنائیے۔ ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، رزق تو آپ کو ہم دیں گے، اور اچھا انجام پرہیزگاری کا ہے۔ تو نماز پہ اللہ کے وعدے ہیں، رزق کی تنگی اللہ نماز، قبر کا عذاب اللہ نماز سے دور کرے گا، اور اسی طرح عمل نامہ اللہ دائیں ہاتھ میں پکڑوائیں گے نماز سے۔ جس کو عمل نامہ دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا وہ سب کو دکھاتا پڑے گا کہ ہاں دیکھو میرا یہ عمل نامہ، میں یقین رکھتا تھا کہ میں اپنے رب سے ملنے والا ہوں، میں اپنے اللہ سے ملوں گا، یہ میں آج کامیاب ہو گیا۔ تو یہ نماز پر پل صراط پر بجلی کی طرح گزرنا یہ نماز سے، اور بغیر حساب کتاب یہ نماز۔ تو کیونکہ اب اللہ نے ہر مسلمان کے ذمہ لگایا کہ وہ اللہ کی شریعت مبارک دین کو سیکھے، جو مبارک شریعت ہے اللہ نے ہمیں دیا۔ شریعت راستے کو کہتے ہیں کہ جس راستے پہ انسان زندگی گزارتا ہے تو اس کو سیکھنا چاہیے۔ اب کیونکہ عبادت میں کس طرح کروں، معاملات کس طرح کروں، اب علماء کے پاس علم، ایک ہے فضائل کا علم، ایک ہے مسائل کا، جیسے اللہ نے اس تبلیغ کی وجہ سے اس دونوں کو زندہ کر رہے ہیں کہ وہ علماء کے پاس جانا، ان سے مسائل پوچھنا، جس سے کوئی مسئلہ، کوئی پوچھنے کو مسئلہ بولتے ہیں تو پوچھنا، علماء کے پاس جانا، اور یہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر جم کر بیٹھنا۔ تو یہ کیونکہ یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اللہ کی شریعت والی دین، اللہ کے جو قانون ہے، شریعت قانون کو کہتے ہیں، راستے کو کہتے ہیں، کہ اس کو آدمی سیکھے کہ میں دنیا میں کیسی زندگی گزاروں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب اس کے لیے اس کو سیکھنا یہ ہر مرد اور ایک عورت کے اوپر اتنا فرض ہے کہ وہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کا حکم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارتے۔ علم جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو اللہ کو جانتا ہے اور ایک آدمی اللہ کو نہیں جانتا، یہ کیسے برابر ہو سکتے؟ اور اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہوتے ہیں، جو اللہ کو جانتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اسی طرح میں اللہ کا ذکر کرنے کی عادت بنانی چاہیے۔ اگر ہم نے اللہ کی ذکر کی عادت نہ بنا دی تو پھر غیبت کرتے رہیں گے، چغلی کرتے رہیں گے، یہ زبان تو چلتی ہے، زبان رکتی نہیں۔ اب اس میں ذکر جو ہمیں بڑے بتاتے ہیں، تیسرا کلمہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ اس سے بہتر ہے جس پہ سورج طلوع ہو، جس پہ سورج غروب ہو، یعنی پوری کائنات سے یہ کلمات بہتر ہیں۔ اور 2 کلمے اللہ کو بہت پسند ہے اور ترازو میں بہت وزنی ہے، زبان پر بہت آسان ہے اور اللہ کو بہت پیارے ہیں، وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت، اور ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں، ہم انسان ہیں، بہت مبارک انسان وہ ہے جس کے عمل نامے میں استغفار کثرت سے ہو۔ اور ہمارے نبی کا ہمارے اوپر حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جیسے ہمارے بڑے فرماتے ہیں صبح و شام 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ یعنی شام کو، اور یہ مسنون دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے دعائیں بتائی ہیں وہ سب اللہ ہی نے بتائی ہیں۔ تو ان مسنون موقع محل کی دعائیں یہ سیکھنا، یہ ذکر ہے، اور اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر کرو، نہ شکری نہ کرو۔ جب ہم اللہ کی ذکر کی عادت بنائیں گے تو اللہ میں شیطان کی شرور سے اور ان کی خباثتوں سے اللہ ہماری حفاظت کرے گا، کیونکہ انسان نہیں بچ سکتا جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو۔ تو اس لیے اب وہ اسباب ہمیں دیے ہیں، ایک تو یہ کہ ہم ساتھیوں کے عیبوں کو نہ دیکھیں، ایک کسی کی ٹو میں نہ لگ جائے کہ یہ کیا کر رہا ہے، تجسس، عربی میں تجسس بولتے ہیں نا، ایک دوسرے کے پیچھے لگنا، یہ کیا کر رہا ہے کیا۔ اب جب تجسس کرے گا تو بدگمانی پیدا ہو جائے گی، اور بدگمانی ہے ہی گناہ آدمی، کیونکہ اکثر گمان غلط ہی ہوتے ہیں، تو
پھر بدگمانی کے بعد پھر یہ ادمان غیبت کرتا ہے، اور غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے غیبت ہیں۔ کہاں ایک دفعہ بکر صدیق مرض ہوں، ان دونوں کے غلام تھے، تو وہ ایک دفعہ وہ سویا ہوا تھا، ساتھ گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ وہ پھر سویا ہوا ہے، کہا یہ تو بہت زیادہ نیند کرتا ہے، یعنی بہت پشتوں میں دیر خوبن کہیں، یہ بہت زیادہ سوتا ہے یہ۔ حالانکہ ہمارے تو یہ اب وہ سویا ہوا تھا اس لیے تو یہ بات نہیں سنی۔ جب سفر سے وہ آئے، ان کو بھوک لگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ ہم بھوکے ہیں، ہمیں بھوک لگی ہے۔ کہا تم تو گوشت کھا چکے ہو۔ کہا یا رسول اللہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ کہا کیوں؟ تم نے اس جو سویا ہوا تھا اس کی تم نے غیبت کی ہے، مفہوم ہے کہ وہ سویا ہوا تھا اور تم نے کہا یہ بہت زیادہ سوتا ہے۔ کہا اے اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا مانگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ یہ امت کی تعلیم کے لیے، کہا کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے کہ میں تمہارے لیے مغفرت نہیں مانگ سکتا، تم جا کر اس سے خود معافی مانگو، اگر اس نے معاف کیا تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ پھر اس کو جگایا، اس کو جگانے کے بعد ان سے کہا کہ ہم نے اس طرح بات کی، ان سے معافی مانگی، تو یہ غیبت ہے کہ ہم ساتھیوں کی، حالانکہ اتنی بات یہ کہتا ہے یہ بہت سوتا ہے، تو یہ اس لیے ہم نے زبان ہماری اس وقت ٹھیک چلے گی جب ہم اپنی زبان کو ذکر کی عادی بنائیں گے، اور ان اعمال کی عادی بنائیں گے تو ہماری زبان غیبت سے اور بہتان سے بچی اور چغلی سے بچی رہے گی۔ تو ہمیں اللہ تمام مسلمانوں کے حق ادا کرنے کا، ان کو اکرام کرنے، کیونکہ ہمارے اعمال اس وقت محفوظ ہو گے جب ہم ان کے حقوق کا خیال کریں گے، کیونکہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو اچھی بات کرنی چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ خاموشی سے بھی آدمی بچت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اب مسلمانوں کے حقوق کو، مخلوقات کے حقوق کو ادا کرنا، کیونکہ اللہ کی ذات فرماتے کہ میں نے اے انسانوں میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام۔ پھر اللہ فرماتے میں نے تمہارے قبیلے بنائے، تمہارے خاندان بنائے۔ اب جو بنا ہوا ہے اس کو اللہ نے بنایا، اس میں اس کا کیا دخل ہے؟ سب کو جو نر بنا ہوا ہے اللہ نے بنایا، جو پٹھان بنا ہوا ہے اس کو رب نے بنایا، جو بنا ہوا ہے رب نے بنایا۔ تو اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ یہ کام میں نے کیا، میں نے تمہیں خاندانوں میں تقسیم کیا، تمہارے قبیلے بنائے، باقی کس لیے بنائے؟ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ میرے نزدیک تو یہ پکا اللہ کے نزدیک یہ قانون ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر ہوگا وہ اللہ کے یہاں پیارا ہوگا، جس کے اندر یہ چیز نہیں اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ تو اب اس لیے ہمیں اپنے آپ کو مسلمانوں کے حقوق سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اپنے صحابہ سے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کے پاس درہم دینار نہ ہو، یعنی پیسے نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کہ میری امت کا مفلس شخص وہ ہے جو اتنی نیکیاں لے کر لائے کہ اگر پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ دب جائے۔ کوئی آئے گا کہ اس نے میری غیبت کی ہے، کوئی آئے گا کہ اس نے میرا حق دبایا، کوئی آئے گا کہ اس نے مجھے گالی دی ہے، اس نے مجھے مارا ہے، اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، تو ان کے نیکیاں اس کی نیکیاں ان کو دی جائے گی، اور پھر بھی اگر ان کے پاس نیکیاں نہ بچی تو ان کے گناہ ان کے سر پر ڈالے جائیں گے، اور ان کو جہنم میں ڈالنے کا حکم کیا جائے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سب سے مفلس شخص ہے۔ اور اخلاص، کیونکہ اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہیں ہے، اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جو اللہ کی بنیاد پر کیا گیا ہو، کیونکہ اللہ محتاجی سے پاک ہے، اور وہ اللہ علیم و خبیر ہے۔ ہماری دلوں میں کیا ہے اللہ اس کو جانتے ہیں۔ ایک شروع میں ہجرت فرض تھی، مکہ سے مدینہ جانا یہ فرض تھا، تو ایک آدمی نے ایک عورت کے ساتھ، یہ کیونکہ امت کی تعلیم، صحابہ کرام کے، مسلمانوں کے وہاں کے جتنے بھی قصے ہیں یہ امت کی تعلیم کے لیے، تو انہوں نے اس لیے کہ ایک عورت کے ساتھ شادی کا وہ کیا تھا، وہ عورت بھی ہجرت کر کے مدینہ چلی گئی، تو اب یہ ہجرت کے لیے وہاں ہجرت تو کی لیکن اس عورت سے نکاح کرنے کے لیے کی، تو آپ کو اللہ نے بذریعہ وہی بتایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمام عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی عملوں کا ثواب اللہ نیت پر عطا کرتے ہیں، لہذا جس کی نیت اس کے لیے ہو کہ جو ہجرت اس لیے کرتا ہے کہ مجھے دنیا ملے، یا ہجرت اس لیے کرتا ہے کہ میں کسی عورت سے شادی کروں، تو یا اس کی دنیا کی کسی چیز کے لیے، تو اس کی ہجرت اس کے لیے نیت کے بنیاد پر جس کام کے لیے ہجرت کیا اس کی ہجرت اسی نے، اس کا اعتبار اسی کا، اور جس نے ہجرت اللہ کے لیے کی، رسول کے لیے کی، اللہ کے دین کے لیے کی، تو پھر جو ان کی ہجرت اللہ رسول کے لیے۔ تو اب یہ ہے کہ ہم جتنے بھی نکلے ہوئے ہیں ہمیں سب اپنے نیتوں کو صحیح کرنا چاہیے، کیونکہ نیت تصحیح نیت، تبلیغ میں جو 5واں نمبر ہے تصحیح نیت، یہ بار بار جو ایک چیز ٹوٹتی ہے اس کو آدمی جب جوڑتا ہے اس کو عربی میں تصحیح بولتے ہیں، یعنی یہ نیت بار بار خراب ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ایک بار تو میں نے کر لیا تو ٹھیک ہو گیا، نہیں، یہ بار بار خراب ہوگا، بار بار خراب ہوگا، اب اس کو بار بار ٹھیک کرنا، بار بار ٹھیک کرنا، اور کیونکہ یہ محنت نبیوں کی محنت ہے، سب سے بڑی محنت ہے، تو ہمیں سب سے پہلے اس میں اپنی
ذات کی نیت کرنی، بار ٹھیک کرنا، بار بار ٹھیک کرنا. اور کیونکہ یہ محنت نبیوں کی محنت ہے، سب سے بڑی محنت ہے، تو ہمیں سب سے پہلے اس میں اپنی ذات کی نیت کرنی، اللہ کی رضا کی نیت کرنی، دنیا میں دین کے پھیلانے کی نیت کرنی، اور آخرت مقصود، اللہ کی ذات اور آخرت مقصود. باقی یہ ہے کہ جتنی باقی جو نیتیں کرے گا تو اللہ کیونکہ جانتے ہیں تو ان نیتوں سے نقصان ہوگا. اس لیے ہمیں اس محنت سے صرف اور صرف اللہ کی ذات اور آخرت، اور ہمیں بار بار اپنی نیتوں کا مذاکرہ بھی کرنا چاہیے اور اپنی نیتوں کو تازہ بھی کرنا چاہیے انشاءاللہ. تو کہتے ہیں ہمیں جو ساتھیوں کو ہم تشکیل کرتے ہیں مضبوط بنیادوں پر کرنی چاہیے، کچے بنیادوں پر نہیں کرنی چاہیے. تم تبلیغ میں وقت لگا لو، تمہیں صحت مل جائے گی، تمہیں مال مل جائے گا، تمہیں حکومت مل جائے گی، یہ ساری کچی بنیادیں. ہم نے تو جس کی تشکیل کرنی ہے وہ اللہ کی بنیاد پر، ذمہ داری کی بنیاد پر، اپنی اصلاح کے لیے کہ میری اصلاح ہو جائے، میں اس سے میری زندگی میں دین آ جائے، باقی دوسروں کی یادیاں نکالے. یہ سب کچی بنیادیں، ہم نے ان بنیادوں پر کسی کو تیار نہیں کرنا. صرف اور صرف اللہ کی دین اور آخرت کی بنیاد پر لوگوں کو مال ملے تب بھی کریں گے، مال نہ ملے تب بھی کریں گے، ملک ملے تب بھی کریں گے، ملک نہ ملے تب بھی، کوئی پوچھے گا تب بھی کریں گے، کوئی نہیں پوچھے گا تب بھی کریں گے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. یہ سب سے مبارک کام ہے. کہا کہ یہ دیکھو ہم آپ کے پاس آتے ہیں، حالانکہ مکہ اور مدینہ یہ ہمارے مراکز ہیں، تو کہاں ہم آپ کے پاس، اللہ نے تابعین تبع تابعین صحابہ کرام کے بعد اولیاء کے بعد اللہ نے تم پاکستانیوں، آپ پاکستانیوں سے یہ کام لیا. اللہ نے مولانا الیاس صاحب کو یہ فکر دیا. مولانا الیاس صاحب کیونکہ شروع میں انہوں نے ساری ترتیبیں رکھی، علماء بھی اس مجلس میں بیٹھے وہ ساری جانتے ہیں، کہاں کہ وہ بات نہ بن سکی. پھر اللہ نے آخر میں ان کو یہ کام الہام فرمایا، تو اللہ نے ان سے یہ کام لیا. اور سب سے پہلے آپ اس حضرات اس کے وہ کہ اللہ نے آپ لوگوں سے یہ کام لیا، تو اس لیے آپ جو پوری دنیا میں جانے کی نیت کر لو. باقی یہ تھوڑی سی کارگزاری اپنے ملک کی، یہ تشاد کا مہمان ہے وہاں کے ماشاءاللہ، تو یہ اپنی ملک کے اس ہمارے آنے میں، ہمارے اس تبلیغ کے کام سے پہلے مختصر کارگزاری، ہمارے اس تبلیغ کے کام سے پہلے کیا ہوا، کیا نوعیت تھی، اب کیا نوعیت ہے. تو آپ پوری دنیا میں جانے کی نیت کر لیں، صرف پاکستان کے لیے نہیں، ہمیں اللہ نے پوری دنیا کے لیے بھیجا. تو سب ساتھی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. کہتے سعودی کی جماعت ہمارے دارالحکومت میں آئی، تو وہاں کے جو ذمہ دار ساتھیوں میں سے ہیں ابو بکر کا، وہ ان کے ساتھ گشت پہ نکلے. اب کیونکہ ہمارے اور سعودیوں کی پاکستانیوں کی شکل آپس میں ملتی جلتی ہیں، کہاں تشاد کے بچوں نے چیخیں ماری، کہا کہ یہ، حالانکہ وہ سعودی کے عرب تھے، شیخ تھے، اب وہ پتہ وہ کن خاندانوں کے تھے. کہاں اب وہ سعودی والے کو کہنے لگے کہ پاکستانی جماعت آ گئی، وہ بچے توڑ کر آئے، کہا پاکستانی بچے آئے، پاکستانی جماعت آ گئی، پاکستانی جماعت آ گئی. تو سعودیوں نے کہا کہ پاکستان والے ہم سے جیت چکے، پاکستان والے ہم سے جیت چکے، کہ انہوں نے پہلے دن کی محنت کو کیا. آج بچے بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی جماعت ہے، ہمیں کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ سعودی والے ہیں، اور وہ ابھی کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی جماعت. پھر کہا سب سے پہلے جو ہمارے یہاں کام آیا، ہمارے ایک آدمی تھا آدم، تو وہ کیونکہ ہر جگہ یہی حالات تھی، کوئی حالات، یہ 50 سال سے پہلے کی بات ہے، پورے ملک کے اسلام، جیسے ہمارا اسلام آباد ہے، سعودی والوں نے ایک مسجد بنائی تھی فیصل مرحوم نے، تو وہاں پر ایک مسجد تھی بڑی، اور پورے دارالحکومت کے اندر 2-3 مسجدوں میں جمعہ کی نماز ہوتی تھی، وہ بھی کوئی 30-20 ساتھی آتے تھے، اور نہ کوئی پردہ تھا، نہ مدرسوں کی کوئی صورت تھی، نہ کچھ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. بہرحال یہ جب یہ آدمی فکر مند تھا، جو آدم نام تھا، یوسف، یہ فکر مند تھا کہ بھائی یہ انسانیت کو کیسے ہدایت ملی. اب اس کے لیے کیونکہ ہمارا مرکز مکہ اور مدینہ ہے، تو یہ مکہ مکرمہ پہنچا. اب اللہ کی شان، جماعت پاکستان کی، کیونکہ پہلے جب جماعتیں نکلتی تھی تو پھر حج کے لیے چلی جاتی تھی، تو جماعت وہاں پر موجود تھی. جماعت والوں نے ان سے اختلاط کیا، بڑے فرماتے ہیں نا اختلاط کیا کرو، مرکز میں بھی اختلاط کرو، اختلاط کرنی چاہیے. کہا ان سے اختلاط کیا. اب کہا وہ تو میں اسی فکر کے لیے آیا ہوں کہ جماعت، اب ان کو تیار کیا اپنے ساتھ 3 دن کے لیے وہاں پر، وہی مکہ مکرمہ کے اندر. اس نے ان کے ساتھ 3 دن لگائے. جب 3 دن لگائے تو ذہن تو بن گیا. کہا اچھا اگر ہم پاکستان سے جماعت بھیجیں گے تو تم ان کی نصرت کرو گے؟ اس نے کہا بالکل کروں گا، تم جماعت بھیجو. اب یہ حضرات وہاں سے پہنچے، انہوں نے کہا ریونڈ والوں کو، ریونڈ کے بڑوں کو یہ بات رکھیں گے کہ یہ تشاد جماعت بھیجے. تو پھر وہ یہاں ہے، ریونڈ والوں کے سامنے احوال بیان کی. تو جو جماعت پھر عمرے، وہ جو آج سے جماعت واپس ریونڈ آئی، ریونڈ کے بڑوں کے سامنے تقاضا رکھا، تو پہلی جماعت وہاں گئی. اب کیونکہ لوگ ناواقف تھے، جانتے ہی نہیں تھے کہ تبلیغ والے ہیں، تو سب سے پہلے اس جماعت کو جیل میں ڈالا. بنو کی جماعت تھی. اب وہ سارے ساتھی اللہ کے پاس چلے گئے. بنو کی جو پہلی جماعت تشاد گئی 50 سال پہلے، تو وہ سارے اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، تو ان کو جیل میں ڈالا. اب کوئی نہیں جانتا تھا کہ تبلیغ کیا ہے، نہ یہ ویزوں کا ایسا کوئی خاص نظام، نہ ان کا نظام.
تو وہ سارے اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، تو ان کو جیل میں ڈالا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ تبلیغ کیا ہے، نہ یہ ویزوں کا ایسا کوئی خاص نظام، نہ ان کا نظام۔ اب ان کو جیل میں ڈالا، ایک جیل میں ڈالا، پھر اس طرح کچھ جیلوں میں ڈالا، بار اللہ نے ان کو چوکی گونوں تو وہ جگہ بتائی تھی۔ تو یہ شیخ یوسف ان سے ملا جو وہاں کا ذمہ دار تھا، وہ ان سے ملا، پھر انہوں نے کے ساتھ ملاقاتیں کی، گشتیں کی، بہرحال اس نے پھر یہاں پاکستان آیا، پورا سال لگایا۔ پاکستان میں سال لگانے کے بعد جب وہ واپس کیا تو جو پہلے آپ کو عرض کیا تھا کہ صرف 2-3 مسجدیں تھیں، کہاں اب اس وقت تشاد کے اندر 10,000 سے زیادہ مسجدیں، اور اس طرح ہزاروں مدرسے ہیں۔ عورتوں کے پردے کو تو کوئی سوچ نہیں سکتا، کیوں ہزاروں عورتوں نے پردہ شروع کیا، اور کئی ہزاروں جماعتیں اللہ کے یعنی لوگ اللہ کے راستے میں اس مبارک محنت سے پھرتے ہیں۔ تو یہ سب آپ کے صحیفے میں، اب سب سے پہلے جس جماعت نے محنت کی یہ ان کے اعمال نامے میں بنو کی جماعت، اور پھر یہ کرتے کرتے مولانا الیاس صاحب کے کھاتے میں، اور مولانا الیاس صاحب سے چلتے چلتے صحابہ کرام، اور صحابہ کرام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال نامے مبارک میں۔ تو اللہ نے یہ محنت دی ہے۔